الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریام المرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں، رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ داؤد ابراہیم ہے لاہور سے، ان کا سوال ہے کہ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس خوبصورت حکم کی تعمیل میں نے درود شریف تو پڑھنا شروع کر دیا، کیا سلموا تسلیما کے اور بھی تقاضے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم جو ہے وہ ہے درود شریف پڑھنے کا۔ ٹھیک ہے۔ درود مشتق ہے درا یا درو سے، ٹھیک ہے۔ اس کا منبع ہے درا یا درو، اس کا مطلب ہے جاری رہنے والی چیز، جس میں انقطاع نہ آتا ہو، مسلسل چلنے والی چیز۔ بالکل ٹھیک۔ تو درود کا مطلب ہے کہ آپ ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد زندہ رکھیں، آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں صحیح کہ رحمت نازل فرما، اور سلام اپنا پیش کرتے رہیں۔ درود ہوتا ہے اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ان کے ایک درجات بلند فرما، جو اللہ کریم فرماتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ فرشتوں کا درود بھیجنا بھی ایسا ہی جیسے ہم دعا کرتے ہیں، وہ بھی دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کریم کا درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ عملاً رحمت ہر لمحہ برساتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو درود کا معنی ہے کہ ایسا عمل جس میں انقطاع نہ آئے، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پڑھتے رہا کیجئے، سلام پیش کیجئے۔ بڑا احترام ہے انسان مسلمان کے لیے، بہت بڑا مقام ہے کہ وہ براہ راست بارگاہ رسالت میں اپنا سلام عرض کرے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے تقاضے اس کے ساتھ آئیں گے، اس حکم میں نہیں ہے۔ صحیح۔ جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو آپ کو باوضو بھی رہنا پڑے گا، جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو آپ کو حلال کھانا پڑے گا، جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو آپ کو سچ بولنا پڑے گا، جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو آپ کو ہر حکم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا لازمی ہو جائے گا۔ تو یہ پوری انسانی معاشرے کی زندگی کی اصلاح کر دیتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری اس کے بارے علماء حق فرماتے ہیں کہ درود شریف ایسی دعا ہے جو پہلے سے قبول شدہ ہے، یعنی ہر وقت رحمت الہی برس رہی ہے۔ تو آپ کوئی دعا بھی مانگتے ہیں تو اس کے پہلے بھی درود شریف پڑھیں، اور اس کے آخر بھی۔ تو اللہ کریم جس نے پہلی بات بھی مان لی، آخری بھی مان لی، اس کی رحمت سے بعید ہے کہ درمیان کی بات چھوڑ دے، وہ آپ کی درمیان والی بھی مان لے گا۔ یعنی قبولیت کی امید رکھیں۔ تو اس حکم میں تو حکم درود شریف پڑھنے کا ہے، لیکن جب آپ درود پڑھیں گے تو پھر اس کے تقاضے پوری زندگی کو اس میں، اور پھر اس کی برکات میں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی درود شریف کثرت سے پڑھتا رہے تو اس کی زندگی واقعی بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں خوبصورت اور مثبت تبدیلیاں آنے لگ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ارمغان علی کراچی سے، ان کا اسی سے ریلیٹڈ ان کا سوال ہے، کیا درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرتا ہے؟ یقیناً، الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد درود شریف کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ یہ وہ دعا ہے جو دنیا اور آخرت کے ہر کام کے لیے کفایت کرتی ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی آپ درود شریف پڑھتے رہیں تو دنیاوی چیزوں ساری کے لیے بھی دعا کا مقام ہے، اور آخرت کے لیے بھی سبحان اللہ، دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ پھر آپ جب درود اور سلام پڑھتے ہیں تو آپ روحانی طور پر، ذہنی طور پر، قلبی طور پر حاضر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ فزیکلی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، بالکل ایسے ہی، تو جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ روحانی طور پر، قلبی طور پر بارگاہ رسالت میں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ٹھیک ہے، آپ ذہنی طور پر، قلبی طور پر اس فکر میں ہوتے ہیں، تو پھر اس کے آداب، پھر وہ زندگی ان میں ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور قدرتی دلوں کو نرم کرتا ہے، گناہوں سے بچانے کا سبب بنتا ہے، نیکیوں کو قبول کرنے کی استعداد پیدا کرتا ہے، صحیح، بالکل ٹھیک، بیماری میں شفا ہے، اور شفا میں، صحت میں نیکی کرنے کی توفیق ہے، یعنی ہر بھلائی ہے اس میں۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، یہ جو لوگ وظیفوں کے رسیاں ہیں اور مختلف وظیفے پوچھتے ہیں، ہر کام کے لیے سب سے اچھا وظیفہ درود شریف۔ درود شریف ہے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اگلا سوال سمینہ عوان ہے ضلع چکوال سے، یہ کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو جانتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ترجمہ یہ بنتا ہے پوچھ لو اہل ذکر سے، لیکن ترجمہ کیا جاتا ہے پوچھ لو ان سے جو جانتے ہیں۔ کائنڈلی اس کی وضاحت کیجیے۔ گزارش یہ ہے کہ عربی میں نے اپنے کئی پروگراموں میں آپ سے عرض کیا ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ جملے میں استعمال ہوتا ہے تو معنی کا تعین ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، تو ذکر کے معنی تعلیم بھی ہے، ذکر کے معنی جاننا بھی ہے، ذکر کے معنی نصیحت بھی ہے، ذکر کے معنی اللہ کی یاد بھی ہے، ذکر کا معنی قرآن مجید بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ذکر جہاں جملے میں آیت کریمہ میں آئے گا اس کے اعتبار سے اس کے معنی مقرر کیے جائیں۔ تو یہاں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جاننے والوں سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ نہیں جانتے، بالکل ٹھیک ہے، تو یہاں ذکر کے معنی جاننے والوں کے اس میں آئیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو انہیں اس سے دھوکہ لگ رہا ہوگا کہ ذکر کا معنی تو اللہ اللہ یا اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد بھی ہے، نصیحت بھی ہے، علم بھی ہے، یہ سارے معنی ہیں۔ تو جہاں استعمال ہوگا آیہ کریمہ میں تو اس کے مطابق ترجمہ، تو اس آیہ کریمہ میں اس کا ترجمہ اہل علم یا جاننے والے ہی بنتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل کیونکہ مقابلے میں اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ پوچھ لو، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ ولایت خان پشاور سے، ہم جس شخص کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اسے مرشد کہتے ہیں، کیا کسی اور استاد کو بھی مرشد کہا جا سکتا ہے؟ یار یہ مرشد کوئی شرعی عہدہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ گانے بجانے والے، گانے سکھانے والوں کو بھی مرشد کہہ لیتے ہیں، جی، اور کہتے ہیں مرشد جی کیا حال ہے؟ جگہ جگہ ہے۔ تو مرشد کا معنی یہ ہے جس سے عقیدت ہو اور اس کی اقتداء کی جائے، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی شعبے کے اندر، کسی بھی شعبے کے اندر۔ ویسے تو استاد کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ٹیچر کہتے ہیں، استاد کہتے ہیں، لیکن اگر ساتھ صرف سیکھنا نہ ہو، عقیدت بھی آ جائے تو مرشد ہو گیا۔ بالکل ٹھیک، تو یہ کوئی شرعی عہدہ نہیں ہے کہ کوئی خاص لوگوں کے ماتھے پہ اللہ نے لکھ دیا کہ یہ مرشد ہے اور وہ مرشد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جس سے بھی آپ کو کچھ مل رہا ہے، مل رہا ہے، بعض لوگوں کا مرشد شیطان بھی ہے، جی ہاں، اس سے بھی ان کو مل رہا ہے، بہت کچھ وہ اس سے بھی لوگ اس سے لے رہے استفادہ ہیں۔ کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عمر فاروق میاں والی سے ان کا سوال ہے کہ میرے ایک استاد خاتم الانبیاء کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی آئے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئے گا، یعنی آپ مہر لگانے والے ہیں۔ براہ کرم خاتم الانبیاء کا اصل مفہوم بتا دیجیے۔ گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ پہنچانا جس طرح وحی سے حضور تک پہنچے، یہ منصب نبوت ہے۔ ٹھیک ہے، پھر قرآن کریم کے ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے یہ متعین کرنا بھی منصب نبوت ہے۔ ٹھیک ہے،
قرآن کا کوئی وہ ترجمہ جو آدمی اپنے طبیعت سے یا اپنے زور سے یا لغت کے زور سے یا صرف و نحو کے زور سے کرے وہ قابل قبول نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ قرآن کریم کا وہی ترجمہ قابل قبول ہے جو حضور نے فرمایا، صحابہ نے سنا، پھر آپ کے سامنے عمل کیا، آپ نے قبول فرمایا۔ ٹھیک۔ تو خاتم کا یہ معنی قادیانی حضرات نے کیا ہے۔ اچھا، مہر یہ لگانے سب سے والا۔ پہلے قادیانی نے ٹھیک ہے۔ خاتم، چونکہ مور کو بھی خاتم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مور لگانے والا بنا دیا۔ لیکن جو ترجمہ حضور نے کیا وہ یہ ہے کہ انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ واضح واضح، پیغام۔ یعنی حدیث شریف میں ساری حدیث کی سیاق کی کتابوں میں موجود ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر ایک اور حدیث، بے شمار حدیثیں اس موضوع پہ، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو عمر کو اللہ نبوت دیتا۔ اور حدیث ہے ایک، اس کا معنی ہے حضور نے فرمایا کہ یہ جو نبوت کی عمارت ہے یہ بڑی خوبصورت اور دنیا کی سب سے بہترین عمارت ہے، اور کوئی اس کو دیکھنے سیر کرنے آتا اور اس کے گرد گھومتا تو ایک اینٹ کی جگہ خالی پاتا، صحیح۔ اور وہ کہتا کہ وہ بڑی خوبصورت عمارت ہے لیکن یہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ تو فرمایا انا تلک اللبنہ، تو وہ اینٹ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب میں سبحان مبعوث اللہ۔ ہوا تو سبحان نبوت اللہ۔ کا محل مکمل ہو گیا۔ مکمل ہو گیا، تو بالکل ٹھیک۔ خاتم کا معنی تکمیل نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بالکل معنی ٹھیک۔ وہ مقبول ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور 14 صدیوں میں کسی نے یہ معنی نہیں کیا، یہ آ کر قادیانی حضرات نے اس کو تبدیل یہ کیا۔ معنی پہنایا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو علامہ اقبال مرحوم کے بھائی قادیانی ہو گئے تھے اور وہ قادیانی ہی مرے ہیں، اور علامہ کے بھتیجے اب بھی قادیانی ہیں، ان کی جو اولاد باقی ہے وہ ابھی قادیانی۔ تو علامہ مرحوم کو بھی اس پہ جستجو ہوئی کہ یہ کیا ہے، ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے، اس میں کیا حرج ہے، عقیدہ اسلامی کیا ہے۔ تو ان کا تعلق علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تھا، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ سے بھی تھا۔ تو یہ سوال انہوں نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا کہ اگر نئی نبوت مان لی جائے تو کیا قباحت ہے۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے بڑا خوبصورت چھوٹا سا جملہ فرمایا۔ علامہ بھی فلسفے کے ظاہر ہے۔ ڈاکٹر تھے، تو وہی یہ صحیح۔ علماء حق جو ہوتے ہیں ان سے زیادہ فلسفی، انسانی فلسفی کون سمجھتا ہے۔ انہوں نے فرمایا پھر حضور کی خصوصیت ختم ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔ جو خصوصیت ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نبیوں کے امام ہیں، ہم سردار ہیں، انبیاء ہیں، اب آپ کے بعد کوئی، وہ ختم ہو جائے۔ وجہ سے ہم نبی ہیں، آپ بھی آئے، اس کے بعد بھی آتے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس ایک جملے پر علامہ سٹن ہو گئے، انہوں نے کہا یار یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو خاتم کا یہ معنی قادیانی کی ایجاد ہے، ٹھیک ہے، 14 صدیوں میں کسی نے یہ معنی نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک۔ بلکہ حضور کے زمانے میں بھی جھوٹے نبی ہوئے، اور حضور کے بعد صحابہ کے سب سے جہاد کیا گیا، قتل کیے گئے، کسی سے دلیل نہیں مانگی گی کہ اگر تم نبی ہو تو کیا دلیل، ہمارا نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہماری سبحان حنفی اللہ، فقہ میں سبحان تو اللہ۔ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے جو اس سے دلیل مانگے وہ بھی کافر ہے۔ اللہ اپنی اکبر۔ نبوت کی، اس کا اللہ مطلب ہے اکبر۔ کہ وہ ختم نبوت کا قائل نہیں، اگر دلیل دے تو اسے نبی مان لے گا، یہ بھی کفر یہ بھی کفر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس پہ کوئی گنجائش ہے ہی گنجائش نہیں، ہے ہی۔ کسی بھی قسم کی۔ یہ حضور کا مقام عالی ہے کہ عالی۔ نبوت کی تکمیل ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے عزیز، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آ کے پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv۔ ابھی یہ جو سوال ہمارا چل رہا ہے اس پہ واپس آ کے مزید بات کریں گے، ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی خاتم الانبیاء کے حوالے سے اور اس پہ آپ بڑی ڈیٹیل سے، تو میں چاہوں گا کہ اسی کو ہم کریں۔ الحمدللہ میں دوستوں سے اور علماء سے عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ نے پوری موومنٹ بنا دی ختم نبوت، اسے آپ تکمیل نبوت کا نام دیں، سبحان اللہ، تاکہ لوگوں کو اس کے صحیح مفہوم کا پتہ چلے۔ بالکل ٹھیک۔ ختم کو تو انہوں نے مشکوک کر دیا کہ خاتم کا معنی انگوٹھی بھی ہے، ٹھیک ہے، خاتم کا معنی مہر بھی ہے، کیونکہ انگوٹھیوں سے بھی مہر لگائی جاتی تھی، ٹھیک ہے، تو مہر کے معنی میں بھی آ گیا، تو یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب عالی تکمیل نبوت ہے، جیسے حضور نے فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں جو اس میں لگا دی گئی۔ پھر آپ کا منصب جلیلہ یہ ہے کہ آپ کو ساری انسانیت کے لیے نبی مبعوث فرمایا، کافۃً للناس، جب تک انسانیت جہاں تک باقی ہے نبی آپ ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب نیا نبی آئے گا تو حضور کی یہ خاصیت بھی ختم ہو گئی، بالکل ہے جی، پھر آپ تو نہ رہے، پھر تو ایک اور نبی آ گیا۔ تو یہ ممکن ہی نہیں، اسلام میں اس کے تصور کی گنجائش بھی نہیں۔ بالکل ٹھیک، یہ آپ کا منصب جلیلہ ہے، اور کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ حضور کے منصب عالی کو چیلنج کر رہا ہے، اسے اس کے انجام سے باخبر رہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، اور ایسا سوچنا بھی درست نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ محسنہ کوی 4 صدا سے یہ کہتی ہے کہ میرا گھرانہ پردے کا بہت پابند ہے، لیکن اب کالج میں اکثر لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ حیا تو دل میں ہوتی ہے اور پردے کا تعلق ہماری اپنی نظر سے ہے۔ براہ کرم پردے کے بارے میں شرعی حکم وضاحت فرما دیجیے۔ کچھ فرق ہیں انسانوں اور حیوانوں میں، ٹھیک ہے، کچھ فرق ہے جہالت اور علم میں، بالکل ٹھیک۔ اب ہم کہیں جی سارے جانور جو ہے، مغرب میں یہی کہا جاتا ہے کہ سارے جانور قدرتی لباس میں ہیں تو انسان کپڑے کیوں پہنے؟ انسان ظاہر کا مکلف ہے اور ظاہر ہی دل کو بناتا یا بگاڑتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب آپ ظاہر میں حیا چھوڑ دیں گے تو دل سے بھی حیا اٹھ جائے، کیونکہ مکلف ظاہر ہے۔ صحیح۔ آپ دل میں کہیں جی میں نے کھانا کھا لیا، یہ تو دل میں ہے، پھر کھانا کھایا جائے گا، پیٹ بھر جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک کھانا آپ دل میں کہیں میرا پردہ ہے، پردہ ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا، آپ دل میں کہیں میں نے جی BA کر لیا، ہو جائے گا، کبھی بھی نہیں ہوگا، عملاً کریں گے تو ہوگا، بالکل پردہ بھی کریں گے تو ہوگا۔ اور یہ چیزیں کرنے کی ہیں، اور اللہ کا کوئی حکم فضول یا زائدہ ضرورت نہیں ہے، وہ انسانی انتہائی ضرورت ہے، بالکل، اور اس کے فوائد بھی معاشرے میں، اور دل کے پردے کے فوائد بھی معاشرے میں ہویدا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، اصول یہ، صحابہ میں عربی کے بڑے بڑے ماہر تھے، شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، ایسے بھی تھے جو انصاب سے واقف تھے، ایسے بھی جو تاریخ انسانی بڑے بڑے ماہر لوگ تھے، اور ایک ایک جملہ لکھتے تھے موتی پروت۔ جب کوئی آیت اترتی حضور پوچھتے کہ بھئی سمجھا اس میں حکم کیا ہے، تو وہ کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، سبحان اللہ، اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کا رسول۔ کسی صحابی نے خود ترجمہ کرنے کی جرات نہیں کی کہ آپ بتائیں گے تو پتہ چلے گا، ہم آپ کا ترجمہ چھوڑ کر اپنے ترجمے کر لیتے، بالکل ٹھیک، آپ کے ارشاد عالی کو مختلف معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھئی جب اللہ کا حکم پردے کا نازل ہوا تو پھر پردہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو اور آپ کی بیٹیوں کو قرآن میں حکم دیا گیا کہ کل ازواج کا بنات کا یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی ازواج مطہرات سے اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے کہ وہ پردہ کیا کریں اور حجاب اپنے چہرے پہ لیا کریں۔ تو کیا ان کے دل اتنے پاک نہیں تھے کہ دل کا پردہ کافی ہو؟ کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ آج کون ایسی لڑکی ہے جس کا دل ازواج مطہرات سے اور نبی کی بیٹیوں سے زیادہ پاکی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں تو دل کا پردہ نہیں ہے، وہاں تو ظاہری پردے کا حکم ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یہ لوگوں کو کیا غلط فہمی ہے، اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ پردہ نہ کر کے جانوروں کی نکالی کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک۔ آپ انسانیت چھوڑ کر جانوروں یا ترقی کر کے عہد جہالت میں جہالت میں جا رہے ہیں، بالکل ٹھیک۔
بالکل ٹھیک. یہ اسے ترقی معکوس کہتے ہیں، الٹی ترقی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. وجیہ الحسن ہے حیدرآباد سے. ان کا سوال ہے حضرت جی آج کل بہت تکلیف دہ بات چل نکلی ہے کہ فلاں مسجد میں نماز ہوتی ہے اور فلاں میں نہیں. میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں مسجد میں یا فلاں امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا ہے. لیکن ان کا کہنا ہے کہ نہیں، نماز اپنے ہم مسلک امام کے پیچھے ہی پڑھنی چاہیے. آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے. مسلک مسلمانوں کا سب کا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. مسلمان خواہ دیوبندی کہلائے، بریلوی کہلائے، اہل حدیث کہلائے، مقلد کہلائے، غیر مقلد کہلائے، مسلمانوں کا مسلک تو ایک ہی. کچھ ایسے فرقے ہیں جن کا اصول میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے. یہ باقی جو ہم نے فرقے بنا لیے یہ فرقے نہیں ہیں، ان کا اختلاف فروع یعنی تشریحات میں ہے. ٹھیک ہے. مثلا اہل حدیث کہتے ہیں جی ہر تکبیر، جب بھی آپ تکبیر کہیں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں. ٹھیک ہے. احناف کہتے ہیں جب آپ نے تکبیر اولا کہی آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے وہ کافی. ٹھیک ہے. اصول یہ ہے کہ تکبیر پر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، اس میں تو دونوں متفق ہیں. بالکل ٹھیک. یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. آگے تشریح میں فرق ہے. تو یہ فرقے تشریحات سے بن گئے. یا تو کوئی فرقہ ایسا نہیں جیسے قادیانی کہ اس کے عقائد غیر اسلامی، ٹھیک ہے، بنیادی نظریہ ہی بدل گیا، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو جو یہ اسلام میں فرقے ہیں ان میں ایسی کوئی بات نہیں. یہ ہم نے اپنے چندے اور اپنے پیسے اور اپنے بندے جمع رکھنے کے لیے بنایا ہوا ہے. اور یہ ہمارے ہاں ہمارے گاؤں کے ایک پیر صاحب ہوتے تھے، ان کے مرید ادھر فیصل آباد کے قریب کہیں کسی گاؤں میں ہوتے تھے، تو وہ مرنے سے پہلے بانٹ رہے تھے کہ فلاں 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 سے شرینی تم لینا، دوسرے بیٹے کو آدھے بانٹ کے دے دیے. اچھا. ہاں. تو یہ مولویوں کا بھی اس طرح سے ہے کہ فلاں فلاں میرا مقتدی ہے، فلاں فلاں تمہارا ہے. یہ کوئی فرقے کی بات نہیں ہے. ہر مسلمان کی نماز ہر مسلمان کے پیچھے ہو جاتی ہے. اور جب جماعت ہو رہی ہو تو حضور نے فرمایا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ لو، وہ نیک ہے یا نیک نہیں ہے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. امامت کر رہا ہے، نماز پڑھ. اچھا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ تو پھر اسے مطلب یہ تو آگے کی بات ہوگی نا کہ وہ نیک ہے یا نہیں ہے، اس کا بھی تمہارا مسئلہ نہیں ہے. جماعت ہو رہی ہے، ایک بندہ امامت کر رہا ہے، مسلمان ہے. تو یہاں پہ تو اس بات پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ جی اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی کیونکہ امام صاحب دوسرے ہیں، اور اس مسجد میں نہیں ہوگی کیونکہ امام صاحب دوسرے ہیں. مسجد ہے اگر وہ مسجد ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے ہمیں میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. ایک مختصر کمرشل بریک اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال ڈاکٹر عائشہ ستوت ہیں لاہور سے. یہ کہتے ہیں حضرت جی آج کل یہ ٹرینڈ عام ہے کہ جرائم کی بھی سائیکولوجیکل ریزن تلاش کی جاتی ہے. اس سلسلے میں اسلام کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ اسلام میں سائیکولوجیکل ایفیکٹ یا اس کے نفع نقصان کو سوچنا سمجھنا بحث کرنا کو منع نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس پر غور کرنا اچھی بات ہے، لیکن ایک بنیادی اصول یاد رکھیے. جب اللہ اپنا نبی یا رسول مبعوث فرماتا ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے. ٹھیک ہے. نبی پر ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ ایک بات آپ کا عقل کہتا ہے یہ بالکل نقصان دہ ہے، نبی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، تو آپ کو ماننی ٹھیک پڑے. بالکل ٹھیک. آپ کی عقل غلط کہہ رہی ہے، اللہ کا نبی درست فرما رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے معاشرے کے دانشور اس کے خلاف کہتے ہیں تو وہ غلط کہہ رہے ہیں. جو اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے بتانے سے کہہ رہا ہے.
اور جو علم اللہ کے پاس ہے وہ لوگوں کے پاس نہیں. بالکل ٹھیک. تو اس دائرے شریعت کے اندر اس کا جائزہ لینا کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس جائزے کو یہ عذر بنا لینا، مثلا اب ایک معاشرے میں عام ہے یہ کزن میرج سے بچے ناکارہ پیدا ہوتے ہیں. شریعت میں تو اس کی اجازت ہے، اور نام لے کر کہا گیا کہ تم چچا کی بیٹیوں سے، خالہ کی بیٹیوں سے، پھوپھ کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہو. سبحان اللہ. اچھا، اب اس میں اگر آپ تشریح چاہتے ہیں تو میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ہم نے تو یہاں ہندوؤں کو بستے بھی دیکھا، تو ہمارے کلاس فیلو بھی ہندو تھے، استاد بھی ہندو تھے، گاؤں میں رہنے والے اڑوسی پڑوسی دکاندار ہندو تھے. تو ہندوؤں کا ایک رواج تھا کہ جہاں تک کوئی رشتہ ادنا سے بھی بنتا ہے وہاں تک وہ شادی نہیں کرتے تھے. اچھا. ہمیشہ ایسے خاندان میں شادیاں کرتے تھے جس سے ان کا کوئی رشتے کا تعلق نہ ہو. واقفیت ہونا ایک الگ بات ہے لیکن کوئی نسبی تعلق نہ ہو. اچھا. ان کے ہاں بھی معذور بچے پیدا ہوتے تھے. صحیح. ہم نے معذور ہندوؤں کو دیکھا، بڑوں کو بھی بچوں کو بھی. بالکل ٹھیک. اگر یہ کزن میرج ہے تو ان کے ہاں کیوں پیدا؟ وہ کزن چھوڑ کے وہ تو کوئی دور کا رشتہ بھی نہیں کرتے تھے. تو اس طرح کی محض کٹ حجتیاں کر کے اسلام کے خلاف جواز پیدا کرنا یہ زیادتی ہے، نہیں ناجائز ہے، درست نہیں. اور یہ بہت بڑا مسئلہ حضرت جی آج آپ نے حل کر دیا ہے. یہ لوگوں میں ایک یہ رجحان عمومی طور پہ پایا جا رہا ہے کہ یہ کزن رشتہ نہیں، لیکن ہندو آج بھی آپ ہندوؤں کا پتہ کر لیں، جہاں تک کوئی ادنا رشتہ بھی بنتا وہاں تک وہ شادی نہیں کرتے. تو ہم انہی کی پیروی کر رہے ہیں. تو ان میں پھر معذور کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ہاں نورپور میں ایک بڑا معروف طبیب ہوتا تھا، اس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی تھی، معذور تھا. اور اس طرح کے ہندو ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں، معذور بھی دیکھے ہیں. بالکل ٹھیک. تو وہ پاگل یا معذور یا ان کے اعضاء و جوارے یا اس طرح، وہ تو کزن میرج، کزن کو تو چھوڑ دو، وہ تو دور تک بھی نہیں کرتے تھے. پھر ان کے یہاں کیوں تھے؟ بالکل صحیح. تو یہ ایک بیماری ہو سکتی ہے، اس کا کوئی علاج تجویز کی الگ بات ہے. یہ تو میں وہ ہندوؤں کا رواج لے کر کہنا کزن میرج. جی شزرا خان ہے ابو ظبی سے، ان کا سوال ہے کہ صحبت کا اثر تو یقیناً ہوتا ہے، لیکن کیا ٹی وی اور سوشل میڈیا بھی صحبت کے زمرے میں آتے ہیں؟ بالکل، سب سے زیادہ. یہ سب سے زیادہ آتے ہیں کیونکہ ان سے ہم بڑے کنونس ہوتے ہیں اور بڑی توجہ سے سنتے ہیں. صحبت کا اثر آپ کی توجہ کا بھی اثر لیتا ہے، اور جتنی توجہ سے آپ صحبت میں بیٹھتے ہیں اتنا زیادہ اثر اور جلدی ہوتا ہے. تو آپ نیکوں کی صحبت میں بعض اوقات تو بائی دیوے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں اثر ہونے میں وقت لگتا ہے. بعض اوقات بڑی توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں، زیادہ اثر ہوتا ہے. تو یہ ٹی وی اور یہ معاملے، ان کو تو ہم بڑی توجہ، بڑے غور سے اور بڑی قسطیں یاد رکھ کے سنتے ہیں کہ اگلی قسط. وہ تو اگر برائی دیکھیں گے، برائی سنیں گے تو اس کا اثر ہوگا. اس کا اثر ہوگا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور صحبت جیسی ہوگی ویسا اثر ہوگا. اسی سوشل میڈیا میں اگر آپ اچھی چیزیں دیکھتے رہیں، اگر اسی پہ آپ اچھا اثر ہوگا، دیکھتے رہیں گے تو آپ کو اچھا اثر ہوگا. اور اب تک ہم نے تو جو دیکھا ہے، جب سے ٹی وی آیا ہے تو اس میں بڑے بامانی ڈرامے اور بڑی بامانی کہانیاں اور بڑے اچھے کردار جی ہاں، اور وہ ہوتے تھے. ایک وقت تھا کہ اس میں وہ مثالی چیزیں، تعمیری چیزیں اب وہ چلی گئی ہیں. اب تو اچھل کود بے ہنگم، بلکہ انہوں نے تو موسیقی کی بھی ناس مار دی ہے. اور کود کود کے ایک مصرے کی ٹانگ کہیں ہے، سر کہیں ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. تو ساری چیزیں الٹ پلٹ. لیکن یہ ایک قانون ہے کہ جب بھی کوئی چیز کسی حد کو چھوتی ہے پھر لوٹتی ہے، تو اب دوبارہ ریوائول ہو رہا ہے اسی طرف ہی. ہاں، یہ تو ایک فطرت کا اپنا اصول ہے. اب لوگ اس سے تھک رہے ہیں، وہی اصلاحی اور وہی تمام پہلو جو ہے وہ آپ سامنے رکھے جاتے ہیں. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. جنید سہروردی ہیں بہاولپور سے. پہلے تو انہوں نے شکریہ ادا کیا جی کہ اتنا اچھا پروگرام چل رہا ہے اور اس پروگرام پہ مبارکباد پیش کی ہے. بہت شکریہ جی آپ کا کہ آپ کو یہ پروگرام پسند ہے. حضرت جی میرے نانا جان اکثر کہا کرتے تھے کہ علماء نیکی کی نشاندہی کرتے ہیں اور صوفیاء مزاج کو نیکی میں ڈھال دیتے ہیں. تب میں کم عمر تھا، لیکن آج جب یہ بات یاد آتی ہے تو خیال آتا ہے کہ آخر علماء اکرام کی تبلیغ سے بھی تو لوگ نیکی پر آمادہ ہو جاتے ہیں،
پھر ان کے بارے میں یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ وہ کسی کو نیکی پہ آمادہ نہیں کر سکتے؟ گزارش یہ ہے جی، ان کے سمجھنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ علماء ذہن کو مطمئن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دلائل دے سکتے ہیں، حقائق بتا سکتے ہیں۔ صوفیاء ذہن کی بجائے دل کو مطمئن کرتے ہیں اور اس میں کیفیت ڈھیلتے ہیں۔ سبحان ہر بات میں الفاظ ہوتے ہیں، آواز ہوتی ہے اور ایک کیفیت ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، آپ کو اچھی بات سنتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، وہ کیفیت ہے۔ صحیح، کوئی خراب جملہ سنتے ہیں، دل میں نفرت یا کدورت پیدا ہوتی ہے۔ صوفیاء وہ کیفیت بانٹتے ہیں، وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے۔ علماء دماغ کو مطمئن کرتے ہیں ظاہری دلائل سے، پھر دماغ سے وہ اطمینان قلب تک جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، صوفیاء سیدھا بحث قلب سے کرتے ہیں، قلب میں کیفیت ڈیل دیتے ہیں، دماغ وغیرہ کو مجبوراً ماننا پڑ جاتی ہے۔ یہ فرق ہے، اللہ اکبر، اور کتنا بڑا فرق ہے۔ بڑا فرق ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر عائشہ ستوت کا ہی ایک اور سوال ہے، یہ کہتی ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں۔ حضرت جی اس سے کیا مراد ہے؟ شیاطین انسانوں سے کس طرح باتیں کر سکتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے ویل لرنڈ پرسن ہیں، انہوں نے انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کی ہے نفسیات میں، صحیح، اور بڑے مشہور ماہر نفسیات ہیں۔ تو یہ روز سنتے نہیں شیطان کی باتیں، لوگ اپنی تقریروں میں، اپنے شعروں میں، اپنی غزلوں میں، اپنے گانوں میں دہرا رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، یہ باتیں شیطان نے بتائی ہیں تو وہ دہرا رہے کہ نہیں؟ بالکل ایسے۔ اب شیطان کی بات کرنے کا انداز یہ نہیں ہے کہ جس طرح میں اور آپ بیٹھے بات کر رہے ہیں، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، وہ بھی اپنی بات دل میں القاء کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر دل صاف ہے، روشن ہے، منور ہے تو وہ قبول نہیں کرتا، ریجیکٹ کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک، وہ کدورت ہوتی ہے، غلیظ ہوتی ہے، سیاہ ہوتی ہے، ظلمت ہوتی ہے۔ بالکل صحیح، اگر دل پہلے سے ظلمت زدہ ہے تو وہ بھی اس میں اکاموڈیٹ ہو جاتی ہے، پھر اس کے دماغ تک آتی ہے، زبان پہ آ جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، تو شیطان سے باتیں کریں، نہ شیاطین لیوحون الی اولیائہم، الفاظ ہیں قرآن کے، کہ شیطان اپنی بات اپنے دوستوں تک پہنچاتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، لیوحون، اپنی بات ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ ڈال دیتے ہیں، بالکل ٹھیک، اسی لیے آپ قرآن کریم کو وہی کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی زبانی بات نہیں، یہ سیدھی حضور کے قلب اطہر میں بات ڈالی گئی۔ سبحان اللہ، تو جب دل خراب ہوتے ہیں تو پھر وہ شیطان کا دوست بن جاتا ہے، تو اس کے دل میں شیطان اپنی باتیں ڈال دیتے ہیں۔ ہم وہ باتیں لوگوں کی زبان پہ بھی سنتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ آخری سوال حضرت جی اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں شاہ نواز مرید کے، بزرگان دین کے تبرکات کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ اللہ اللہ، بھائی بات یہ ہے، پہلے تو کسی کو بزرگان دین میں شامل کرنا بھی ایک بڑی جرأت رندانہ ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی کون نقال ہے، کون نیک ہے۔ بالکل ٹھیک، دوسری بات یہ ہے کہ واقعی اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو تو اس کی چیزیں ان میں برکت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور قرآن کریم نے بنی اسرائیل کو یہ ایک فضیلت یہ بھی بخشی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں بطور برکت تمہارے تک پہنچا دی جائیں، قرآن کریم میں ذکر آتا ہے۔ صحیح، تو ان کی اپنا ایک اثر، ایک برکت ایک ہوتی ہے۔ اب لوگ حضور کے منہ مبارک کی زیارت کو، اس کا اپنا ایک اثر ہے۔ حضور کی چیزیں، تلواریں یا استعمال کی چیزیں استنبول کے اس میں پڑی ہیں، تو ان کی اپنی ایک برکت، ایک کیفیت، ایک اثر تو ہے۔ بالکل ٹھیک، تو اسی طرح اگر واقعی بزرگان دین کی کوئی چیز ہے تو اس میں ایک کیفیت، ایک اثر بھلائی کا، اچھائی کا ہوتا ہے۔ اس بالکل میں صحیح، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی جس زمین پہ چلتا ہے وہ اثر قبول کرتی ہے، جو لباس پہنتا ہے وہ اثر قبول کرتا ہے، جس فضا میں رہتا ہے فضائیں اثر قبول کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
بالکل صحیح حضرت جی. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون ان میں شامل ہے اور کس نے نقل بنا رکھی ہے، یہ نہیں پتا. اور پھر چیزوں کو برکت کی حد تک رہنے دینا چاہیے، انہیں حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھ لینا چاہیے. خطا یہاں ہوتی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہاں سے کام بگڑ جاتا ہے. حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ گیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ اپنا کوئی بھی سوال ہمیں بھیجیے، ہم حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا